رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ابراہیم جمالی آپ کی خدمت میں حاضر، اور آؤ بات کریں کہ ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ الحمدللہ یہاں اسٹوڈیو کے اندر میں بھی موجود ہوں، میرے ساتھ میرے جو دوست ہیں، ساتھی، ہوسٹ وہ بھی موجود ہیں الحمدللہ یہاں لندن کے اسٹوڈیو میں، تو ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ اخلاق بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں ابراہیم بھائی؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ ناظرین، رمضان المبارک کا اختتام ہوا اور اس کے بعد یقیناً عید آپ نے سیلیبریٹ کی ہوگی۔ بہت اچھے دن اس حوالے سے ہم نے سب نے گزارے، اور ایک جو چھوٹا سا وقفہ تھا رمضان المبارک اور اس کے بعد عید کی سیلیبریشن کا، وہ کمپلیٹ ہوا، اور اس کے بعد اب ہم جو ہے وہ اپنے اس پروگرام کے اندر واپس آ گئے، کیونکہ جو ٹائم رمضان المبارک کا ہوتا ہے وہ خاص طور پر بہت ہی مختلف انداز سے ساری چیزیں مختلف ہو رہی ہوتی ہیں، تو پروگرامنگ بھی تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے، اور اس میں مختلف ایلیمنٹس وہ جو سال بھر میں نہیں ہو رہے ہوتے، وہ سال بھر کے جو مختلف ایلیمنٹس ہیں وہ پھر رمضان کی ٹرانسمیشن کے اندر ایڈ ہو جاتے ہیں۔ تو آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اخلاق بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہم بات چیت جو آج کر رہے ہیں وہ برداشت اور رواداری کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ اچھا دیکھیں، ہم اگر ایک بنیادی انسانی جو فطرت ہے اس کے اندر تو جلد بازی ہے، اس کے اندر جھنجھلاہٹ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ غصے کا آنا ہے، اس کے اندر اور اس طریقے کے مختلف ایسے جس کو کہنا چاہیے نا کہ ایلیمنٹس موجود ہیں کہ جن کو نیگیٹو منفی طور پر جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے، منفی طور پر لیا جاتا ہے، منفی طور پر اس کو جو ہے وہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ مگر انہی ایلیمنٹس کو، ان خیالات اور جذبات اور احساسات کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہر معاشرے کے اندر جو ہے وہ مختلف طریقے سے اس کے حوالے سے جو ہے اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، اس کو سکھانے کے لیے، اس کے اوپر قابو پانے کے لیے۔ اور خاص طور پر اگر ہم اس سے تھوڑا سا مزید آگے بڑھ کر دیکھیں تو مذہب اسلام کے اندر جو قرآن مجید کی جو بہت ساری تعلیمات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، اس میں جا بجا ہمیں برداشت کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ تلقین ملے گی، صبر کرنا، اور صبر کو جو ہے وہ تھامے رکھنا، اور صبر کو اس طریقے کے ایک بہترین امور میں سے بتانا کہ جس کا نہ صرف دنیا کے اندر بہت اچھا ایک امپیکٹ ہوتا ہے، انسان کی اپنی لائف جو ہے وہ امپروو ہوتی ہے، دوسرے لوگوں سے اس کے جو انٹریکشن ہے اس کے اندر امپروومنٹ آ جاتی ہے، بلکہ آخرت کا بھی جو ہے وہ ایک، اور اسی حوالے سے رواداری کہ آپ مختلف لوگ مختلف طریقوں سے کام کر رہے ہوتے ہیں، ہر کسی کو اس کے حساب سے جو ہے وہ ڈیل کرنا، اور لوگوں کو ان کا اپنا اپنا روم اور فریڈم اور سب چیزیں جو ہیں وہ دینا۔ تو یہ برداشت اور رواداری جو ہے میرا خیال ہے کہ ہر انسانی جو معاشرے ہیں اس کے اندر ایک بنیادی ایک ایلیمنٹ کے طور پر جو ہے وہ جانا جاتا ہے۔ مگر ہم یہ دیکھیں گزشتہ اب اگر ہم اپنے کچھ دہائیوں میں دیکھیں تو اس کے اندر ہمیں کچھ کمی جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے، کچھ نہیں اچھی خاصی کمی جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے، اور یہ آہستہ آہستہ جو ہے ایک بحیثیت مجموعی معاشرہ جو ہے گو کہ ایک اخلاقی جو ہے وہ انحطاط اور گراوٹ کا شکار ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ایلیمنٹس ہیں، خاص طور پر یہ ایلیمنٹ بھی ہمیں کم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس کی وجوہات کیا ہیں، کس طریقے سے اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے، کس طریقے سے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے، کہاں کہاں وہ معاملات ہیں کہ جن کو ہم بہتر کر سکتے ہیں۔ تو اخلاق بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسی ٹاپک کے اوپر ہم بات چیت کریں گے، اور میں چاہوں گا، ہم یہ چاہیں گے کہ آج کی گفتگو صرف ہماری گفتگو نہ ہو، بلکہ آپ بھی رمضان مبارک کے اور عید کے بعد اس پروگرام کے اندر بھرپور طریقے سے اپنا حصہ جو ہے وہ ضرور ڈالیں۔ جی اخلاق بھائی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی ابراہیم بھائی، جو آپ نے بات کی کہ اسلام ہمارے دین کے حوالے سے، تو اگر ہم اپنے اکابرین کو بھی دیکھیں، جتنے ہمارے مذہب ہیں، تو جو ہمارے اکابرین تھے، جو ہمارے اسکالرز ہوا کرتے تھے، وہ بیٹھ کے گھنٹوں نہیں بلکہ ہفتوں مختلف ٹاپکس پہ ڈیبیٹ کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، کہ اس کا کیا سلوشن ہوگا۔ اور سم ٹائمز آپ اگر ہسٹری اپنی ہم فقہ کی بکس کی ہسٹری دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دے ڈڈنٹ ریچ اینی کنکلوژن، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ جو لوگ میرے پوائنٹ آف ویو کے مخالف ہیں، آپ جا کے ایک علیحدہ مسجد بنا لیں۔ سو مطلب یہ کہ یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے نا کہ مائی وے اور ہائی وے، کہ آئی ایم رائٹ اور باقی جو ہیں وہ رائٹ نہیں ہیں، کسی بھی لیول پہ ہو، اگر گھر پہ اپنے ایک گھریلو لیول پہ آپ دیکھیں، ایک کمیونٹی لیول پہ دیکھیں، یا ہم مذہب کے اعتبار سے دیکھیں، فرقہ کے اعتبار سے دیکھیں، یا ایک ملک کے اعتبار سے دیکھیں،
پولیٹکس کو دیکھیں, یعنی کہ پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھیں, تو اگر ہم صرف یہی کہیں کہ میں صرف ٹھیک ہوں اور باقی ٹھیک نہیں ہیں, تو یہ ڈیفینیٹلی ایک انتشار کا جو ہے آپ ایک دروازہ کھولتے ہیں اس سے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اس چیز کی جو ہے ادراک ہونا چاہیے اس چیز کا کہ میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے اور لوگوں کا بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے. صحیح. اور اگر ہم نے کو ایگزسٹنس رکھنی ہے تو ہم نے ایک بیلنس اپروچ لینی ہے جس میں ہم دونوں نے ایک سپیس کو یوز کرنا ہے, چاہے وہ مسجد ہے, گھر ہے, یا ایک ملک ہے, یا ایک معاشرہ ہے. ان ڈفرینسز کے باوجود, ان ڈفرینٹ اوپینینز کے باوجود ہم نے کو ایگزسٹ کرنا ہے اور فلورش کرنا ہے. تو دیکھیں میرے ایک دوست ہیں, امام ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہاں کی بات بتا رہا ہوں کہ مسجد کے فون پہ فون آتا ہے اور ایک خاتون جو ہے وہ کہتی ہے کہ میں آئی ہوں مانچسٹر سے آگے کسی لوکل ٹاؤن کی اس نے بات کی ہے, لنڈن آئی ہے وہ اسلام قبول کرنے. اچھا. اور ساتھ اس کی ماں بھی ہے. اچھا. ٹھیک ہے, ینگ خاتون ہے اور اپنی ماں کے ساتھ آئی ہے اسلام قبول کرنے. تو امام صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تو بہت خوشی ہوئی ڈیفینیٹلی اس پورے پروسیس میں, لیکن سب سے جو بڑی خوشی مجھے ہوئی اور مجھے اس کا تھوڑا سا جو ہے نا اپنے معاشرے کے حوالے سے اس چیز کا جو ہے وہ ڈفرینس بھی محسوس ہوا کہ یہ لوگ جو ہیں ڈفرینس, اب وہ ماں جو ہے وہ اسلام نہیں قبول کر رہی ہے, لیکن وہ چونکہ بیٹی کرنا چاہتی ہے اور ماں اس کو اپنی بیٹی کے اس پوائنٹ آف ویو کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے. مطلب کہ یہ نہیں ہے کہ ہمارا دین تو ڈفرینٹ جو ہے وہ اس حساب سے پوائنٹ آف ویو رکھتا ہے, لیکن جو ڈائیورسٹی ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہر سچویشن کے حوالے سے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس کا یہ جو بات آپ نے کہی ناظرین, یہ اس طریقے کی بہت ساری مثالیں جو ہے نا ہمیں اپنے معاشرے کے اندر یہاں جہاں ہم رہتے ہیں, لندن میں, برمنگم میں, مانچسٹر میں, یا گلاسگو میں, کارڈف میں, جہاں پر بھی ہم رہتے ہیں, آپ رہتے ہیں, ہم سب, تو ہمیں یہ اس طریقے کی بہت ساری مثالیں جو ہے نا اپنے گرد و پیش نظر آتی رہتی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں, اور یقیناً آپ میری اس بات سے متفق ہوں گے, کہ برداشت اور رواداری جو ایک زمانے میں ہمارا ایک خاصہ ہوا کرتا تھا, وہ شاید ہم سے جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے, چھینا جا چکا ہے. اور اس کے اندر کیا عوامل ہیں, آج اس کے اوپر تھوڑی سی ہم بات چیت کر رہے ہیں. اور یہ جو قومیں ہیں, اقوام عالم جو اس وقت برتر ہمیں نظر آتی ہیں, انہوں نے وہ بہت سارے وہ جو ایلیمنٹس ہیں وہ ایلیمنٹس ہم سے لے لیے ہیں, اور وہ ان کو اپنے اندر جو ہے وہ, اچھا اس میں بہت ساری آپ اس کی چھوٹی چھوٹی مثالیں جو ہیں وہ آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں, اور آپ کو بالکل اس کو اختلاف کرنے کا حق ہے. اور جو ہمارا پروگرام ہے بنیادی طور پر وہ یہی کہ آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں, اتفاق بھی کر سکتے ہیں, اور آپ کو اس کا حق ہے, بالکل آپ کو اس کا حق ہے. آپ ٹوٹلی میری بات سے ان کی بات سے بالکل اختلاف کر سکتے ہیں, اور وہ بھی آپ کا رائٹ ہے. اور یہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک یہی بتاتا ہے کہ آپ کی اور رائے, میری رائے جو ہے وہ بالکل مختلف ہو سکتی ہے, مگر اس سے میرے اور آپ کے درمیان جو تعلق ہے, میرا اور آپ کا جو احترام کا اور ایک جو بھی کوئی ایک تعلق موجود ہے, اس تعلق کے اندر فرق نہیں آنا چاہیے, اس کے اندر کوئی کسی بھی حوالے سے کوئی نیگیٹیوٹی جو ہے وہ نہیں آنی چاہیے. بالکل, نہ صرف یہ ابراہیم بھائی کہ آج کے ٹاپک کے حوالے سے یہ پروگرام یونیک ہے, بلکہ اس پروگرام کا جو ایکچوئل جو ٹائٹل آؤ بات کر رہے ہیں وہ بھی اس چیز کی دعوت ہے کہ ہم کسی بھی ٹاپک پہ جو ہماری کمیونٹی کو ٹچ کرتے ہیں ان پہ اوپنلی بات کر سکیں, اور نہ صرف بات کر سکیں بلکہ ہم ایک اوپینین رکھ سکیں, اور نہ صرف کہ اوپینین رکھ سکیں بلکہ اس اوپینین کا رسپیکٹ بھی دیا جائے. تو جب تک یہ کسی بھی معاشرے میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں, کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ کامیابی سے جو ہے وہ پروان نہیں چڑھ سکتا. یہ وہ بیسک انگریڈینٹس ہیں جس کی وجہ سے آپ ہر لیول پہ, ہر ایج پہ, ہر گروپ کو جو ہے ایک آواز دے سکتے ہیں, چاہے وہ بچے ہوں, چاہے وہ عورتیں ہوں, چاہے وہ مرد ہوں. دیکھیں میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, چونکہ میرے گھر میں یہ ابھی چل رہا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ انفنٹ اسکول سے پرائمری اسکول میں شفٹ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, سو ایئر 2 سے ایئر 3 میں جا رہا ہے. تو وی نو کہ اس کے دوست کون ہیں, کن کے ساتھ اس کا کلوز جو ہے وہ گروپ میں وہ روزانہ کھیلتا ہے, اس کے ٹیچرز کو بھی پتہ ہے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کا بیٹا جب گھر میں بات چیت کرتا ہے یا آپ اس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو کون سے وہ بچے ہیں جن کا یہ زیادہ آپ کو بتاتا ہے, تاکہ جب ہم اس کو نیکسٹ کلاس میں بھیجیں تو وہ بچے ہم اس کے گروپ میں شامل ہوں, اس کی کلاس میں وہ شامل ہوں, کیونکہ سیکشنز 2 بن رہے ہیں تو وہ بچے جو اس سے زیادہ ملتے ہیں وہ اس گروپ میں ہوں. مطلب یہ کہ دے آر ناٹ ڈیسائیڈنگ فور اس, دے آر ڈیسائیڈنگ ود اس.
سو یہ وہ چیزیں ہیں جو چھوٹے لیول سے لے کے اور وہ اسلام ایکسیپٹ کرنے والی آپ کو بات بتائی بڑے لیول پہ. یہ دیکھیں یہ تو آپ نے ایک میں تھوڑا سا اس ڈسکشن کو جو ہے وہ فردر جو ہے وہ عوامی جو ہے وہ بنانا چاہتا ہوں. ناظرین اگر ہم اس وقت دیکھیں آپ ایک تھوڑا سا ایک مختلف انداز سے دیکھیں اس وقت کہ آپ کو برداشت اور رواداری جو ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے نا, اس میں ایک جو بڑی وجہ جو میں جس کو میں سمجھ رہا ہوں وہ سوشل میڈیا کا بہت زیادہ استعمال بھی ہے. ٹھیک ہے, جہاں سوشل میڈیا بہت ساری اویئرنیس پھیلا رہا ہے وہاں سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ کی برداشت اور رواداری جو ہے نا وہ متاثر ہوتی ہوئی, شدید متاثر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. صحیح. اور اس میں اس وقت میرے نزدیک سب سے, اور یہ میں نے خود کئی گروپس کے اوپر میں موجود ہوں, بہت پرانے دوستوں کی دوستیوں کو ایسی تیسی ہوتے ہوئے جو ہے نا وہ دیکھ رہا ہوں میں. صحیح. ٹھیک ہے کہ وہ لوگ کہ جو بچپن سے ایک ہی محلے میں ایک ہی علاقے کے اندر رہتے رہے, وہ ابھی اس جو بالخصوص افسوسناک جو پاکستان کی جو سیاسی صورتحال جو ہے شاید ماضی میں اتنی گراوٹ, اخلاقی گراوٹ اتنی شاید کبھی بھی نہیں رہی ہوگی. ٹھیک ہے, اور وہ اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ گروپنگ اتنی زیادہ نیچے پینیٹریٹ کر رہی ہے اور ہر دو طرف کے جو لیڈرز ہیں وہ جو ایک دوسرے کے لیے جو زبان استعمال کر رہے ہیں, انتہائی ناشائستہ زبان, انتہائی غیر اخلاقی زبان جو ہے وہ استعمال کی جا رہی ہے, اور وہی جو ہے وہ آخر نیچے آہستہ آہستہ ان کے جو سپورٹرز ہیں ان کے اندر وہ لینگویج جو ہے نا وہ استعمال ہو رہی ہے. اچھا, اور اس کے بعد ہو یہ رہا ہے کہ ایک جو سپورٹر ہے نا وہ سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے, وہ ہر ویڈیو کو جو ہے وہ شیئر کرتا ہے, لائک کرتا ہے, اور اس کو جو ہے وہ ہر امیج کو, اور اس میں کچھ پازیٹیو ہوتی ہیں, کچھ نیگیٹو ہوتی ہیں, کچھ سچی ہوتی ہیں, کوئی جھوٹی ہوتی ہیں, کوئی فیک ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو اس سے اختلاف کرتا ہے اور اس کو جو ہے نا مطلب بالکل. اچھا, یہ تو ایک پہلو ہے جو سوشل میڈیا کا پہلو ہے. اس سے زیادہ افسوسناک جو پہلو ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں, اور ناظرین اس کو یقیناً آپ نے بھی دیکھا ہوگا, برطانوی جو مین اسٹریم میڈیا ہے, انگلش میڈیا, اس کے اندر بھی مختلف جو ہے وہ نیوز آتی رہی ہیں اور آ رہی ہیں مستقل, اور یہ مستقل ہو رہا ہے کہ پاکستان کے وہ سیاسی رہنما کہ جو برطانیہ میں مقیم ہیں, یا پاکستان کے وہ سیاسی رہنما جن کے فیملیز جن کی جو ہے وہ یہاں برطانیہ کے اندر موجود ہیں, ہر دو طرف دو پارٹیز جو دو مین جو گروپ ہیں, ان کے جو لوگ ان کے گھروں کے باہر جو ہے وہ پولیٹیکل ورکرز جو ہیں وہ سو کالڈ پولیٹیکل ورکرز وہ جمع ہوتے ہیں, گالیاں بکرے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے دست و گریباں, پولیس جو ہے اس کے بعد کال کی جاتی ہے, لڑائیاں ہو رہی ہیں باقاعدہ جو ہے. اور مطلب اس میں کہاں آپ مطلب ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو کچھ کر رہے ہیں پاکستان کی خدمت کے لیے کر رہے ہیں. پاکستان کے جو پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں ان کے اندر جو لوگ یہاں پر ابھی اپنا وقت یہاں پر لگا رہے ہیں یہاں برطانیہ میں رہتے ہوئے, تو وہ اس نظریے سے کر رہے ہوتے ہیں جی ہم پاکستان کی بہتری کے لیے جو ہے اس پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں. وہ بہتری کیا ہو رہی ہے کہ دوسری پولیٹیکل پارٹی کے رہنما کے گھر کے باہر جو ہے یہاں برطانیہ میں, لندن میں مظاہرہ کرنا, چیخ پکار کرنا, پولیس کا طلب ہونا, پولیس کی گرفتاریاں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں, ہاتھا پائی ہو رہی ہے, اور جو ہے نا کیسز بن رہے ہیں. تو یہ ایک انتہائی شرمناک وہ, اب دیکھیں یہ برداشت اور رواداری اس حد تک جو ہے وہ, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو شاید تاریخ میں اس سے پہلے جو ہے وہ نہیں ہوئی ہیں. اور اس میں ہمیں یہاں جو برطانوی جو ہم جو پاکستانی برٹش پاکستانی ہے جو یہاں پر ہم رہ رہے ہیں نا, ان کو بہت اچھی طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں, اور کس طرف اپنی جو آئندہ آنے والی جو جنریشن ہے اس کو کس طرف ہم لیڈ کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے, یہ تو وہ سمپٹمز ہیں جو ابراہیم بھائی ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ کسی فیلڈ اسٹیٹ کا یا فیلڈ سسٹم کا یہ وہ سمپٹم ہے کہ دیکھیں نا, آپ کے گھر میں لڑائی ہو رہی ہو بہن بھائیوں میں, اور آپ اپنی لڑائی اٹھا کے آپ جو ہے پڑوسیوں کے گھر جا کے ان کے گھر لڑنا شروع کر دیں, ان کے گھر میں بیٹھ کے. یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ بالکل جو ہے ایک سسٹم آپ کے گھر کا جو ہے وہ فیل سے بھی مائنس کی طرف جا رہا ہے کہ مسئلہ آپ کے ملک کا ہے اور آپ کسی دوسرے ملک میں آ کے اس کو حل کرنے کی کوشش کروا رہے ہیں. تو یہ اسی وقت ہوتا ہے نا جب آپ کو اپنے ملک میں آپ کو وہ سلوشن نہیں ہے. تو یہ وہ فرسٹریشن ہے جو اوور دا ایئرز ہمارے سسٹم نے جنریٹ کی ہے, اور
وہ جو فرسٹریشن ہے وہ ابھی ابل کے باہر آ رہی ہے مختلف انداز میں، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ ہمارے اوورسیز پاکستانی ہوں، یا چاہے لوکلی اپنے ملک میں جو ہے لوگ جو ہے وہ اس کا ڈفرینٹ اظہار کر رہے ہیں۔ دیکھیں آپ کسی بھی آپ کا یہ رائٹ ہے نا، کسی بھی ڈیموکریٹک انوائرمنٹ میں یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ کس کو سپورٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کا بیسک ہیومن رائٹ ہے، لیکن دوسرے بندے کا بھی اتنا ہی رائٹ ہے۔ صحیح۔ تو اگر آپ جو ہے وہ اس کی دوسرے کے رائٹ کی جو ہے وہ نہیں کرتے ہیں، عزت نہیں کرتے ہیں، تو پھر ڈیفینیٹلی یہ ڈیموکریٹک ویلیوز نہیں ہیں۔ یہ تو وہ پھر مارشل لا والا سچویشن ہے نا کہ مائی وے از دا اونلی وے، کہ میری جو پارٹی ہے یا میرا جو لیڈر ہے یا میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے دیٹ از دا اونلی پوائنٹ آف ویو۔ تو اس سے تو ہم جو ہے وہ پازیٹیو کبھی بھی چینج لے کر نہیں آ سکتے۔ اچھا، اس میں مزید فرسٹریشن بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی مزید اسے ناظرین آپ بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہو سکتے ہیں، اور آپ کی اگر رائے اس کے حوالے سے کچھ بنتی ہے تو وہ ضرور اس کے اندر جو ہے وہ آپ شامل ہوں۔ اور یہ جو معاملہ ہے، یہ معاملہ اتنا چھوٹا نہیں ہے، اور اس کا تو جو بظاہر محسوس ہوتا ہے اس کا جو ہے ابھی ایک آغاز ہے، اور کیا ہم اسی طریقے سے اسی انداز میں برطانیہ کے اندر یا پاکستان سے باہر، دیکھیں پاکستان کے جو معاملات ہیں پولیٹیکل، جو اب تک جو ایک ہوتا رہا ہے وہ یہ کہ مختلف دنیا کے مختلف حصوں میں جہاں جہاں ایکسپیٹ رہ رہے ہیں وہ اپنے بیک ہوم مختلف انداز سے جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں وہ اپنے چیریٹیبل جو کازز ہیں ان کو بھی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ میں جو پولیٹیکل جو وہاں پر جو بھی ایک جو چیز وہاں چل رہی ہے، جو پولیٹکس وہاں پر ہو رہی ہے، اس کے اندر کسی نہ کسی انداز میں اپنا انفلوئنس جو ہے وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اس حد تک تو بات جو تھی وہ شاید صحیح تھی، اور گو کہ اس کے اوپر بھی ڈیبیٹ موجود ہے کہ یہاں پر رہنے والے جو پاکستانی ہیں وہ برطانیہ کے اندر، وہ برطانوی پولیٹکس کے اندر انگیج ہونے چاہیے، اپنا جو اثر و رسوخ ہے وہ یہاں استعمال کریں، جہاں ان کو رہنا ہے، جہاں ان کی آئندہ آنے والی جنریشنز نے جو ہے وہ اپنے لوکل مسائل کے حل کے لیے ایک جد و جہد کرنی ہے، یا وہ بیک ہوم جس کو وہ چھوڑ چکے ہیں اس کے لیے، یا انہوں نے جو ہے، یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے۔ مگر ایک اپنے انفلوئنس کو استعمال کرنا، تو وہاں تک کی تو بات ایک سمجھ میں آتی، مگر اس سے زیادہ یہاں کے برطانیہ کے گلی کوچوں میں کھڑے ہو کر پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر جو ہے وہ نعرے بازی کرنا اور گالی گلوچ کرنا، نعرے بازی سے تو بات بہت آگے چلی گئی نا، گالی گلوچ کرنا، اور اس کے نتیجے میں دوسری پارٹی کے جو ورکر ہیں وہ سامنے آ جائیں اور آپ بھی چلے جائیں، اور آپ کا موٹیو بھی بنیادی طور پر یہی ہے کہ آپ نے دوسرے والے کو جو ہے وہ اس کی جو جس کو کہنا چاہیے اس کے لیے اس طریقے کی زبان استعمال کرنی ہے کہ جو دوسرا سیاسی کارکن جو دوسری طرف موجود ہے وہ آ کر آپ سے جو ہے وہ دست و گریبان ہو، اور مطلب آپ دونوں ایک زبان بولنے والے، ایک ملک کو ریپرزینٹ کرنے والے، اور اس ملک کے بنیادی طور پر آپ یہاں پر سفیر کی حیثیت رکھتے ہیں، تو یہاں پر آپ ایک جو وائڈر کمیونٹی ہے اس کو یہ میسیج دے رہے ہیں کہ جی ہم سب پاکستانی ایک ہی جیسے ہیں اور اسی طریقے کے ہیں، اور ہم سب جو ہے وہ اسی طریقے، تو یہ تو ایک اوور آل ہم اس وائڈر کمیونٹی کو کیا میسیج دے رہے ہیں۔ آپ نے یہاں برطانوی میڈیا کے اوپر مختلف دنوں میں یہ دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے پاکستان کے سابق وزیر اعظم کی جو سابق اہلیہ، ان کے گھر کے باہر جس طریقے سے مظاہرے ہوئے، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم اور ان کے گھر کے باہر جس طریقے سے مظاہرے ہوئے، ہر دو پارٹیز کے جو مختلف کارکن ہیں وہ ایک دوسرے کے سامنے گتھم گتھا اور دست و گریباں، پولیس کو کال کرنا، پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہاں پر آنا، اور اس کے بعد اچھا یہ مستقل ہو رہا ہے، یہ سلسلہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ایڈریس ہونا چاہیے، اس کو اسٹاپ ہونا چاہیے، اور ہم یہاں پر جو برطانوی شہری، برطانوی پاکستانی موجود ہیں ان کو تھوڑا سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جس پارٹی کو آپ سپورٹ کریں اس کو سپورٹ کریں، مگر یہاں کیا کرنا ہے اس کے حوالے سے کچھ بات چیت ہونی چاہیے۔ جی نیکسٹ کالر، پہلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ میں آپ کا جو ٹاپک ہے اور جس طرف آپ گفتگو کو لے رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن یہ دیکھیں کہ اگر کوئی ایک بہت بڑے عہدے کے اوپر فائز ہے، ایک بہت بڑی لائک از اے چیف منسٹر اور چیف
किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हेड है, तो वो अगर उसकी सोच मुलाजमों जैसी हो जाए तो फिर वो मुलाजम ही रहता है, वो हेड नहीं बन सकता। मुलाजम इस तरह के आपको दूसरों के हकूक का ख्याल रखने के लिए, दूसरों की हैसियत को मानने के लिए सब्र और बर्दाश्त की ज़रूरत होती है कि दूसरों की भी राय को माना जाए, उनकी ओपिनियन को, उनकी हर चीज़ को वैल्यू दी जाए। अगर इग्नोरेंस होगी, अगर आप अथॉरिटीज़ को अपने काबू में रखेंगे और दूसरों को अथॉरिटी नहीं देंगे, दूसरों को राइट्स नहीं देंगे, दूसरों को तो वो क्या है, बर्दाश्त तो नहीं है। बर्दाश्त की जिद क्या है? ईगो है, इग्नोरेंस है। आप में अगर इग्नोरेंस है, जो आप दूसरों को समझते ही नहीं है कुछ, सारी दौलत आप कहते हैं कि हमारे पास आ जाए, सारे इख्तियारात आपके पास आ जाए, सारा कुछ, ये तो मतलब एक आप फिरौन बन गए। आप में अब दूसरों को बर्दाश्त करने की कुछ है ही नहीं है, रवादारी है ही नहीं है, बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। अच्छा जी, बिल्कुल मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ। अच्छा, इसमें जो इस वक्त जो पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, जो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है, उसमें कमोबेश दोनों तरफ के जो फरीक हैं वो मोर और लेस एक ही तरीके की जो जिसको कहना चाहिए कि राय जो है वो दूसरे के बारे में रखते हैं, ठीक है। और एक पार्टी वो ये कह रही है कि वो इंस्टीट्यूट्स जो कल तक आपके बहुत ज़्यादा फेवरेट्स थे, आज आप उनको जो है ना वो ये लेबल लेकर जो है वो गद्दार करार दे रहे हैं। अच्छा, दूसरी पार्टी ये कह रही है कि आप 3 साल पहले जो है आपने इन सबको जो है वो गद्दार करार दिया था। तो अब ये तो दो तरफ से जो है ना वो इसी तरीके की जो है वो बहुत सारी बातचीत हो रही है। जो हम आज बुनियादी तौर पर जो हम बातचीत ये कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर मैं इसके हवाले से बात करना चाह रहा हूँ कि यहाँ बरतानिया में रहते हुए बहैसियत ब्रिटिश पाकिस्तानी जो है वो एक हमारा रोल जो है वो क्या होना चाहिए, और ख़ास तौर पर ये बर्दाश्त और रवादारी के हवाले से यहाँ हमें किस तरीके का एक रवैया जो है वो अपनाना चाहिए। और ख़ास तौर पर हम चूँकि सारे ही पाकिस्तानी हैं और हर दो तरफ के, तो वहाँ जितनी एक एक्सट्रीम सिचुएशन हो रही है, यकीनन हम किसी न किसी अंदाज से उसका जो है वो हिस्सा हैं, मगर क्या वो हमें यहाँ अपने घरों के अंदर और अपने महलों में और अपनी कम्युनिटीज़ के अंदर किस हद तक जो है उसके अंदर जो है वो आगे जाना चाहिए, और कहाँ ये समझना चाहिए कि यहाँ ये लिमिट है और इस लिमिट को जो है वो हमें क्रॉस नहीं करना चाहिए। बिल्कुल जमाली साहब, अगर हम इसको पॉलिटिकल एंगल से इन ब्रिटिश कॉन्टेक्स्ट देखें तो हम दुनिया की एक इंतहाई संजीदा और मैच्योर डेमोक्रेटिक कंट्री में बैठे हुए हैं एज ए ब्रिटिश पाकिस्तानी। तो अभी आप देखें कि हमारे अपने घर में, हमारे अपने मोहल्लों में, अपने रिश्तेदारों में यहाँ पे कोई एक पार्टी को दे रहा होता है वोट्स और कोई दूसरी पार्टी को दे रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद अगर डिनर टेबल पे ये डिस्कशंस पॉलिटिकली चल रही होती हैं, जो बहुत बड़ी डिवाइड थी ब्रेक्सिट के हवाले से घरों में, अपने घरों में, कि एक बंदा जो है वो ब्रेक्सिट को सपोर्ट कर रहा था, दूसरा नहीं कर रहा था, लेकिन वो सिर्फ डिनर टेबल तक ही रहती है, वो सिर्फ डिस्कशन तक ही महदूद रहती है। उससे कुछ लर्निंग पॉइंट्स होते हैं, बंदे एक दूसरे के मैनिफेस्टो से लर्न करते हैं, लेकिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का और उसको प्रोपोगेट करने का हमारे पास राइट है। लेकिन ये राइट नहीं है कि हम गलियों में आके जो है वो ऐसी अखलाकियात से मुबर्रा, जैसे कि मैंने तो वीडियोज़ नहीं देखी हैं वो वाली कि जिसमें हमारे लोग जो है एक दूसरे को गाली गलोच भी कर रहे हैं, तो ये वो वाली सिचुएशन। गाली गलोच से तो बात आगे बढ़ गई, अरेस्ट हुए हैं कई लोग, अरेस्ट हुए हैं। पिछले जो इस तरीके के जो वाक़यात हुए हैं इसमें लोग अरेस्ट हुए हैं, बाकायदा फाइटिंग हुई है, हाथापाई हुई है, एक दूसरे को जो है वो तो इसमें मेकअप जो है डेफिनेटली इन ब्रिटिश कॉन्टेक्स्ट तो हम इनसे लर्न कर सकते हैं कि यहाँ पे भी तो इलेक्शन होते हैं, अभी काउंसिल्स के इलेक्शन हुए हैं, तो आपने देखा कि उसमें कोई जो है वो हल्ला गुल्ला और कोई इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है। उन वार्ड्स में शायद हुई हो जहाँ पे जो एथनिक जो है वो ज़्यादा रोल था। दूसरा ये कि देखें, जो लीडर्स की तरफ से टॉप टू बॉटम आ रही होती हैं चीज़ें एक दूसरे को गाली गलोच की, वो इसलिए आ रही होती हैं कि वो भी हमारे माशरे का मेकअप है। जब वो कर रहे होते हैं तो अगर हम एज ए अवाम मैच्योर हों तो हम उनको विदहोल्ड करें कि ये जो आप कह रहे हैं, आप
اس کو میں پروموٹ نہیں کرتا. آئی لائک یور مینیفیسٹو یا یو ایز اے لیڈر, لیکن یہ جو آپ نے بات کی ہے میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. یہ معاشرے میں اور افراد میں یہ والی طاقت اس وقت آتی ہے. اخلاق بھائی آپ نے جو بات کی نا بہت اہم ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں, اچھا مجھے اس سے اختلاف بھی ہے تھوڑا سا, جی, اور میں یہ سمجھتا ہوں ناظرین کہ یہ جو گزشتہ جو 2-3 دہائیاں ہیں نا, اس کے اندر یہ معاملات بہت زیادہ خراب ہوئے ہیں. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اس کو کنٹینیو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آؤ بات کریں, آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ برداشت اور رواداری کے حوالے سے. اور جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں, ایک اوور آل ہمارا جو معاشرہ ہے, پاکستانی معاشرہ, دنیا کے کسی بھی حصے میں ہم رہتے ہوں, ہمیں جو بظاہر محسوس ہوتا ہے, اور میرا خیال ہے آپ اس سے متفق ہوں گے, کہ ہمارے اندر سے برداشت اور رواداری جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. اور جو پچھلی ہماری جو جنریشن ہے اس کے مطابق اس سے اگر ہم تھوڑا سا کمپیئر کریں اپنی جنریشن کو, اور اس کے بعد جو آئندہ آنے والی جو آگے جو جنریشنز آ رہی ہیں, تو اس کے اندر ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ ہم بہت اچھی چیزیں اپنے پیچھے جو ہے وہ لیگیسی نہیں چھوڑ کر جا رہے. اور اس میں جو ایک ڈسکشن کی, اس کی وجوہات میں مختلف وجوہات ہیں. ان میں سے ایک وجہ جو ہے, جو آج ہمیں بظاہر یہ محسوس ہوتی ہے, کہ جو ہماری پاکستان کے اندر جو ایک سیاسی کشمکش ہے, جو چیلنجز ہیں, جو مختلف حوالوں سے ایک جس کو کہنا چاہیے کہ ایک جنگ جو برپا ہوئی ہے گزشتہ 2-3 دہائیوں کے درمیان, اور جس کا اس وقت جو ہے وہ شاید اپنے پیک کے اوپر ہے, اس سے جو ایک اوور آل جو اخلاقی انحطاط ہمیں محسوس ہوتا ہے, نہ صرف لینگویج کے استعمال بلکہ انتہائی غیر شائستگی, اور مطلب میں کسی ایک پرٹیکولر کسی ایک شخصیت کے حوالے سے نہیں بات کروں, اکراس دا بورڈ اگر ہم دیکھیں کم و بیش سپی کے اس طریقے کے جو ہے وہ ہمیں وہ نظر آتے ہیں, نمونے نظر آتے ہیں. تو یہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے کہ جس کو یہاں برطانوی پاکستانی جو ہیں, کیا ان کو اسی طریقے سے اڈاپٹ کرنا چاہیے, یا اس کو دیکھنا چاہیے اور اس کے بعد کچھ چیزیں فلٹر کر کے اپنے لیے جو ہے وہ کچھ لمٹس اور کچھ جو ہے وہ باؤنڈریز طے کرنی چاہیے. اخلاق بھائی, ہم بات چیت کر رہے تھے, آپ نے ایک بات جو خاص طور پہ کہی کہ یہ برداشت اور رواداری کے حوالے سے جو سیاسی جو لیڈران اور جو رہنما اور جو لوگ, وہ پہلے بھی اسی طریقے سے ہوتے تھے اور ابھی بھی. میں اس سے تھوڑا سا جو ہے نا وہ اختلاف کرتا ہوں. صحیح. اور اگر ہم یہ جو آخری کی جو 2-3 دہائیاں ہیں نا, ان آخری جو 2-3 دہائیاں ہیں, اس میں تو کم و بیش وہی سارے کے سارے چہرے جو ہیں نا وہ ہمیں نظر آتے ہیں جو اس وقت ایکٹیو نظر آتے ہیں نا. آخری 2 دہائیاں کم از کم, یہ 20 سے 25 سال جو ہیں وہ تقریباً وہ سارے کے سارے وہی کیریکٹرز ہیں, وہی ایکٹرز ہیں سارے. اس سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو اس کی کچھ ہم بات چیت کرتے ہیں. میں یہ یاد دلانا چاہتا ہوں جو میں نے پڑھا دیکھا, تاریخ کا جو پاکستان کی سیاسی تاریخ کا مطالعہ کیا, تو اس کے حوالے سے بھی کچھ بات چیت کریں گے. کچھ ہمارے ساتھ کالرز بھی موجود ہیں, ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی افضال صاحب, کیسے ہیں آپ؟ عید مبارک. خیر مبارک جناب, سب آپ کو بھی, سب کو خیر مبارک. بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی آپ بتائیں. بھادیا جی, بچپن سے سنتے آئے ہیں, پڑھتے آئے ہیں کہ انسان سب برابر ہیں. پاکستان میں ایک سیاسی پارٹی جس کے سربراہ عمران خان ہیں, وہ تو یہ کہتے ہیں کہ سب انسان برابر ہیں, عوام کی بہتری کے لیے ہم سب کو سمجھنے اور اچھے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کریں گے اور امن کا ساتھ دیں گے, جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. اس میں ہمیں تو کوئی غیر اخلاقی بات نظر نہیں آتی. آپ گلو بٹ اس بات کو غلط رنگ دیں اور کہیں گے یہ غیر اخلاقی باتیں ہیں, تو اس میں پھر جو ان کی بات تسلیم کرتا ہے اس کا اللہ ہی آفت ہے. اوکے جی, اللہ دے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی نیکسٹ کالر کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو اور آپ کے مہمان اور ویئرز کو پیار اور ادب برا سلام. اگر اجازت ہے تو میں بھی کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. جی بالکل بالکل اجازت ہے, بالکل اجازت. کون بات کر رہے ہیں؟ نزاکت حسین شاہ. پلیز اگر ہو سکے تو بات کمپلیٹ کرنے دینا. جی شاہ صاحب بات کیجیے. آپ بات کیجیے. ٹاپک رکھا ہے بہت اچھا ٹاپک ہے, اور آپ لوگ ہم کو اویئرنیس دیتے ہیں, بڑی پیاری. شاہ صاحب آپ بریڈ فورڈ سے بات کر رہے ہیں نا؟ جی بریڈ فورڈ سے بات کر رہے ہیں نا؟ نہیں, ووکنگ سے. ماشاءاللہ. اچھا ووکنگ سے بات کر رہے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے شاہ صاحب, بات کیجیے. اصل میں بات یہ ہے محترم کہ یہ میں ڈکٹیٹ نہیں کرنا چاہتا. بات یہ ہے کہ سب غلطی اداروں کی ہے.
ہمارے پاس ایسا ایک بھی ادارہ نہیں ہے جو غلط کو غلط کے اور حق سچ کی بات کرے. میں 2-4 مثالیں دوں گا, پلیز اجازت دیجیے گا بات کمپلیٹ کرنے کی. پہلی بات یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے کرنٹ افیئرز پر بات کیا, جو کچھ ہو رہا ہے افسوسناک ہے, جو کہ لندن میں ہوتا پروٹیسٹ وغیرہ اور جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے. ہمارے جو ادارے ہیں, میں ریسنٹلی آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, جو پنجاب اسمبلی ہال میں پارلیمنٹ میں, پنجاب کی پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا, یہ ہمارے رہنما, ہم کو لیڈ کرنے والے لوگ, وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ کچھ ہم کرتے ہیں. سندھ میں اسمبلی میں ایک خاتون کو ایک اسمبلی ممبر نے کہا کہ آپ ادھر چلیں, میں آپ کو ایڈوائز دوں گا کیا کرنا ہے. میں بات کو انڈائریکٹلی کہتا ہوں, اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارا ایک بھی ادارہ, اس میں خاص کر جو ہمارے ادارے ملک اور قوم کو ٹھیک کرنے والے ہیں, وہ ہوتے ہیں عدلیہ, عدالتی نظام, پولیس کا نظام, یعنی کہ کوئی بھی ادارہ ادھر کام نہیں کرتا. اور سب سے زیادہ غلطی ہماری میڈیا کی ہے. بھائی ہم جب تک حق سچ کی بات نہیں کریں گے تب تک یہ ملک کبھی نہیں ٹھیک ہوگا. اگر ہم کو کوئی ٹھیک کرنے والا آدمی ملتا ہے تو ہمارے دشمن کبھی نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک ترقی کرے, خوشحالی کی طرف کم دن ہو. جیسے آپ کے سامنے, میں کوئی عمران خان کا سپوکس مین نہیں ہوں, مگر آپ میڈیا والے لوگ حق سچ کی بات کیا کریں. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ یہ جو عمران کا لیٹر تھا یہ سارا فیبریکیٹ کیا گیا. پلیز اجازت دیجیے گا بھائی, اگر فیبریکیٹ ہوا یا فارن آفس میں بنایا گیا تو پھر مریم اور اورنگزیب کو کیا ضرورت ہے اس کی انویسٹیگیشن. جی اچھا دیکھیں شاہ صاحب, بات یہ کہ جو ہمارا یہ جو شو ہے نا, وہ ہم بنیادی طور پہ تو پولیٹکس کے اوپر بات چیت نہیں کر رہے ایسے ہی, مگر اس کے جو مختلف حوالے سے جو کنسیکوینسز ہیں, جو نتائج اس سے برآمد ہو رہے ہیں اور معاشرے کے اوپر جو اس کے اثرات ہیں, اس کا ہم ایک جو ہے وہ جائزہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس میں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ کہاں پر جو ہے نا کوئی باؤنڈریز, کوئی لمٹ جو ہے نا, وہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی لمٹس ہونی چاہیے, کوئی باؤنڈریز ہونی شاہ چاہیے. صاحب کے نے اداروں کی بات کی, اور ادارے جو ہیں وہ روبوٹس تو نہیں چلاتے ہیں, وہ افراد چلاتے ہیں. تو یہی ہمارا ٹاپک ہے کہ افراد میں جو ہے بحثیت مجموعی بھی ہے, اس میں آپ ادارے بھی لے لیں کہ ہمارا جو ہے وہ برداشت کا لیول کیوں کم ہو گیا ہے. تو اس میں ایک تو چیز ہم نے ڈسکس کی کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ دوسروں کے پرسپیکٹیو کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہے. اور یہ جو نئی ایک فضا قائم ہوئی ہے کہ ایک ہی بندے کا, یا ایک ہی گھر میں ہو یا معاشرے میں ہو یا ملک میں ہو, کہ ایک ہی پوائنٹ آف ویو از رائٹ اور باقی جو ہیں اس کی ویلیو نہیں ہے. سو اس سے وہ پازیٹیو ویلیوز ڈیولپ نہیں ہوتی ہیں جو ہم اس ملک میں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں آپ کوئی بھی پالیسی بناتے ہیں, کوئی بھی ریسرچ کرتے ہیں, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ مختلف اوپینینز کو لیتے ہیں, اس کے بعد جانچ کے ایک چیز کو آپ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ یہ لا جو ہے یا یہ پالیسی جو ہے یہ بیسڈ آن دیز اوپینینز بنی ہے. تو تب اس کو پورا معاشرہ فالو کرنے کے لیے کمفرٹیبل ہوتا ہے. تو وہ کیوں ہوتا ہے کہ اس میں بہت سارے اوپینینز, بہت ساری ریسرچ, بہت سارے ریفلیکشنز لیے گئے ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح افراد میں اور معاشرے میں جو سماجی ہماری ایک ذمہ داری ہوتی ہے, اس میں بھی ہمیں مختلف اوپینینز کو, چاہے وہ مذہبی ہو, پولیٹیکل ہو, اس کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے. جی ناظرین, آپ اپنی کال کے ذریعے سے شامل ہو سکتے ہیں اور اپنی رائے جو ہے وہ شامل کر سکتے ہیں اس کے اندر. اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ بات کریں جس حوالے سے بات کرنی ہے, مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم, چونکہ یہ بنیادی طور پر ہمارا پولیٹیکل شو نہیں ہے اور ہم اس کے جو اثرات ہیں اس کے اوپر زیادہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم کچھ خاص پاکستان کے جو ایونٹس ہیں ان کے اوپر کوئی بات چیت کریں, پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے وہ کمپیریزن جو ہے اس کا, یہ بنیادی یہ اس پروگرام کا یہ مقصد نہیں ہے. جی نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دوبارہ حاضر ہیں, معذرت چاہنا ہوں. بات یہ جی, وہ کافی بچپن سے فٹ بال دیکھتے آئے ہیں, ہاکی دیکھتے ہیں, کرکٹ دیکھتے آئے ہیں. جو ریفری ہوتا ہے نا, وہ گراؤنڈ کے درمیان جو ہے نا وہ میچ کا ہار جیت کا فیصلہ کرتا ہے. باقی اور جو بھی کھیلے ہیں وہ پنجاب پارلیمنٹ, مجھے بھی وہ شاہ صاحب کی بات سے مجھے پنجاب پارلیمنٹ میں جو نا وہ ریفری جو ہے نا وہ گراؤنڈ سے باہر سیٹوں میں جا کے, پبلک میں جا کے جو ہے نا وہ فیصلہ کر رہا ہے. اور ایسے فیصلے جب ہونے ہوں تو پھر برداشت اور رواداری جو ہے نا وہ تھوڑی پرابلم ہوتی ہے.
बाकी जो ऐसे फासले कबूल करते हैं उनका भी अल्लाह ही हावल है। अल्लाह हाफिज। अफजाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने दोबारा कॉल की। और अच्छा अखलाक भाई देखें, खैर इस वक्त जो सूरत हाल है ना पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की, वो जो भी है वो है। जो बात हम कर रहे थे अभी ब्रेक पे जाने से पहले ख़ास तौर पर जी, इस कदर जो जिसको कहना चाहिए ना कि हालात के अंदर इतनी इस कदर शदीद नज़ाकत जो है वो शायद कभी भी पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं रही है। और उसमें हमने देखा कि इतनी तेज़ी से सिचुएशन जो है वो तब्दील हुई है, और उसमें इदारों का उतार चढ़ाव, उनके रंग के अंदर तब्दीली, ठीक है, पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं उनके एटीट्यूड में और उनकी लाइक्स और डिसलाइक्स में, उनकी बिल्कुल 360 डिग्री के ऊपर 2 से 3 साल के अंदर हमने ये देखा बहुत सारी जो तब्दीलियाँ आई हैं, और उसमें भी ख़ास तौर पर बहुत थोड़े से अरसे के अंदर। और उससे थोड़ा सा मज़ीद अगर हम आगे बढ़ें तो आप ये देखें कि इन 2 दहाइयों से पहले की जो पॉलिटिक्स थी उसके अंदर अगर हम ये देखें तो वहाँ उस वक्त जो सियासतदान एक दूसरे के मौजूद थे ना, उन्होंने एक दूसरे के साथ जो है वो एक ख़ास तौर पर जिन लोगों ने अपनी अपनी सवाने हयात लिखी हैं, याददाश्तें जिन्होंने लिखी हैं ना, तो उन्होंने हर दूसरे तीसरे को जो है वो एक अच्छे अल्फाज से किसी न किसी अंदाज में जो है ना वो याद किया है। ख्वाह उसका ताल्लुक वो राइट से हो या लेफ़्ट से हो। कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक सोशलिज़म को फॉलो कर रहे थे, कुछ रिलीजियस जो है वो ग्रुप्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, मगर उनके दरमियान कोई ना कोई एक जो है ना वो इस तरीके की एलिमेंट ज़रूर मौजूद थे कि उनकी अपनी कोई लिमिट्स थी, और कुछ चीज़ें जो है ना, या उसको दूसरे तरीके से कह लें कि वो इंतहाई ज़ातियात के बिल्कुल आखिरी मरहले तक जो है ना वो नहीं पहुँच गए थे इख्तिलाफ़ के अंदर जो है, ठीक है, जो इस वक्त हम देख रहे हैं। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनको शामिल कर लेते हैं। जी नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था। जी बिल्कुल, बात कीजिए। सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो 10% अगर काम करते ठीक किए हों जिन लोगों ने, और 90% स्यापा डाला हो और हर चीज तहस नहस कर दी हो और हर चीज को मतलब उल्ट पुल्ट कर दिया हो, और सिर्फ 10% काम करके तो क्रेडिट लें, तो ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, बल्कि जुल्म के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। अच्छा चलिए, बिल्कुल ठीक है, आपकी अपनी राय है और यकीनन उस राय से कोई इख्तिलाफ भी कर सकता है, इत्तेफाक भी कर सकता है यकीनन। जी नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। जी नाज़रीन, आप अपनी जो कॉल है उसको जो है वो अपनी कॉल के ज़रिए से अपनी राय जो है वो पेश कर सकते हैं और उसके अंदर शामिल हो सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल है मौजूद, मगर इसमें खड़ा किस तरीके से हुआ जाएगा, ठीक है, जिस चीज़ को आप गलत समझते हैं उस चीज़ को गलत समझते हुए कहाँ खड़ा होना है, किस जगह पे खड़ा होना है, किस तरीके से खड़ा होना है, ये भी बहुत एक अहम चीज़ है ना। ये आप वहाँ जो कुछ गलत हो रहा है उसके मुकाबले में यहाँ अगर आप वो उसका अलम लेकर खड़े होंगे तो यहाँ वो शायद वो राइट जगह नहीं है। आपने लीडर्स की बात की है ना, स्पेसिफिकली लीडर्स की कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो लीडर्स जो होता है वो एक पूरी पार्टी को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उसके हज़ारों लाखों जो हैं लोग उसको फॉलो कर रहे होते हैं। तो अगर वो कोई ऐसी आपने मेंशन किया कि जिन लोगों ने बुक्स लिखी उन्होंने दूसरे पॉलिटिशियंस के वाले से पॉजिटिव इमेज पेश करने की कोशिश की, ये जो कि एक स्पोर्टमैन स्पिरिट है कि देखें आप जब भी मैच हो रहा होता है कि वो जब फाइट कर रहे होते हैं तो वो कितनी जान लगा के जो है वो फाइट कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन जब गेम ख़त्म होती है तो वो एक दूसरे के साथ हाथ मिला रहे होते हैं। तो ये भी पॉलिटिक्स में, लीडरशिप में ये इस अरीना की एक स्पिरिट है कि आपके फॉलोअर्स हैं, अगर आप कोई ऐसी बात करते हैं तो आप अनार्की की तरफ लेकर जाएंगे ना अपने फॉलोअर्स को। तो जब आम बंदा कर रहा होता है तो उसके डिफरेंट इम्पैक्ट्स होते हैं। आप घर के लेवल पे बात करें तो आप बर्दाश्त घर के लेवल पे अगर कम है तो आप अपने घर को तबाह करते हैं, लेकिन अगर आप मुल्की लेवल पे अदम बर्दाश्त का मुजाहरा एज ए लीडर करते हैं तो उसकी सिचुएशन जो है वो आप अभी देख सकते हैं, इसके बहुत सारे रंग हमारे सामने आ रहे हैं। अच्छा, ये तो बात हम पाकिस्तान के हवाले से कर रहे हैं ना जी। आप बहुत पीछे भी ना जाएं, अभी गुज़िश्ता आखिरी जो एक दहाई है जी, अरब स्प्रिंग के साथ जो कुछ शुरू हुआ था,
اس سے لے کر اور اب تک اگر آپ دیکھ لیں تو یہ جو آپ کو عرب ورلڈ جو آپ کو نظر آ رہی ہے نا، وہ عرب ورلڈ آپ کو اس وقت اس حالت میں کیوں نظر آ رہی ہے، اس کا اگر آپ کوئی ایک انالیسس کریں تو وہاں پر بھی تقریباً بالکل کم و بیش جو ہے نا وہ اسی طریقے کی صورتحال ہے. کچھ جگہوں پر جو بہت پاپولر موومنٹ جو ہیں وہ شروع ہوئیں اور اس کے اگینسٹ میں جو ملک کی جو ایک رجیم جو موجود تھی، خواہ وہ ایگزسٹنگ رجیم تھی یا بیک اینڈ پہ رجیم تھی، اسٹیبلشمنٹ تھی، سامنے نظر آنے والی، پیچھے بیٹھنے والی، یا کوئی سو کالڈ باہر سے جو ہے وہ رن کرنے والے جو ایلیمنٹس تھے، انہوں نے کس انداز سے ان پاپولر مووز کو جو ہے وہ دبایا ہے اور ان اپرائزنگ کو کس طریقے سے کہ آج اس وقت آپ کی دیکھیں کہ شام کی حالت کے اندر ہے، لیبیا کی حالت میں موجود ہے، یمن کی حالت کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ان کنٹریز کا، اور یہ اچھی بہت جس کو کہنا چاہیے کہ ویل ڈیولپ عراق کی آپ صورتحال دیکھ لیں، ٹھیک ہے، آپ اس کی سوڈان کی حالت، تو یہ ساری کی ساری وہ نیشنز ہیں کہ جو بہت اچھی جو جس کو کہنا چاہیے کہ ڈیولپ، جس کو بہت روپیہ تھا، بہت پیسہ تھا، ویل آف قسم کے جو ہے نا وہ فیملیز تھی، اور ان کے اندر بہت ویل آف قسم کی جو اکانومی ان کی چل رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ بہت بیشتر یہ ان میں سے ویلفیئر اسٹیٹ جو ہیں وہ موجود تھیں. تو مگر ہوا یہ ہے کہ اور اس سے کس طریقے سے ایوائڈ کیا جائے گا، کس طریقے سے بچا جائے گا، جبکہ آپ کی جو ایک اپنی ایک پاپولر موو جس کو آپ بنانے کے لیے جا رہے ہیں اور بننے کے لیے جا رہی ہے وہ، اور اس میں بالکل واضح طور پر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید جو آئندہ آنے والے جو دن ہیں اس کے اندر آپ کو اسی طریقے کے چیلنجز ہوں گے کہ جیسے ان کنٹریز کے اندر ان موومنٹس کو جو ہے وہ چیلنجز تھے. اس میں کیا اس حد تک جو ہے آپ کو صورتحال کو گرم کرنی ہے کہ عوام اور جو ادارے ہیں، ملک کے جو ادارے ہیں، ٹھیک ہے، اور خاص طور پر یہ کہ وہ ادارے ہیں کہ جو کچھ عرصے پہلے تک آپ ان کے فیوریٹ تھے اور وہ ادارے جو ہیں وہ آپ کو فیوریٹ جو ہے وہ رکھے ہوئے تھے. تو کیا آپ اس حد تک معاملات کو آگے لے کے جائیں گے کہ عوام اور وہ جو ادارے ہیں وہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور کسی خونی صورتحال سے جو ہے وہ خدا نخواستہ جو ہے وہ درپیش ہو؟ یہ تو اس کا وہ پاکستان کے حوالے سے جو ہے نا، مگر اگین اس ساری گفتگو کا جو سب سے اہم جو وہ ہے نا جس کو کہنا چاہیے کہ جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ یہاں ہم برطانیہ کے اندر جو پاکستانی خاص طور پر موجود ہیں، ہمیں کس حد تک اس ساری کی ساری جو سچویشن ہے اس کے اندر انوالو ہونا چاہیے، اور کس حد تک یہاں یہ جو برطانوی پاکستانی کمیونٹی ہے اس کے اندر اتنی بڑی اگر ہم آپس کے اندر جو ڈیوائڈ کر رہے ہیں تو کیا اس کا کوئی پازیٹیو امپیکٹ ہوگا یا وہ آگے جا کر وہ نقصان دہ ثابت ہوگی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرسٹ آف آل آپ کو ویلکم بیک کہنا چاہتی ہوں. بہت شکریہ، آپ کو بھی ویلکم بیک. ویلکم بیک اینڈ عید مبارک بلیٹڈ. اینڈ میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں، دیکھیں بات اتنی ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ سیلفشنس سے نکلے، جب حلف اٹھایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے جو کچھ بھی کریں گے سچ کریں گے اور سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولیں گے. تو ہم نے تو یہ خرابی ہے کہ ہم کوئی سچ نہیں بولتے، ہم اندھا اعتقاد کرتے ہیں، سب پہ بلیو کرتے ہیں. لیکن آپ آنکھیں کھول کے دیکھیں، دماغ کو استعمال کریں اور سوچیں کون سچ ہے اور کون جھوٹا ہے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. لیکن لوگ اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں نا جائیں گے جب یہاں سے کچھ بھی نہ ساتھ ہوگا، پھر 2 گز کفن کا ٹکڑا ہوگا جو ہم اس میں لپیٹ کے جائیں گے. لیکن اگر یہ سب سوچتے ہمارے بیک ہوم پولیٹیشین بھی، تو آج ہم کو یہ دن ہی دیکھنا نہیں پڑتا. بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے، میں بہت بٹر ہوں. آج جو مقام پہ ہم کھڑے ہیں بہت شرمناک مقام پہ ہم کھڑے ہیں. ہمیں کوئی عزت نہیں دیتا کیونکہ ہمارے بیک ہوم میں اتنی زیادہ دھاندلیاں، اتنی زیادہ اپنا 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 اپنا. لیکن میں ان سے ابھی بھی کہوں گی کہ ابھی بھی کچھ وقت نہیں گیا ہے، قبر تو تیار کھڑی ہے سب کے لیے. جی بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے. یقیناً اصل میں وہ جو ایک وہ ریمائنڈر تو شاید یہ جو طبقہ ہمارا ہی موجود ہے اس کو وہ ریمائنڈر اس کے ذہن سے مس ہوا ہوتا ہے جب بھی انسان جو ہے وہ ایک حوث جو ہے اس کا شکار ہوا ہوتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ قوت، زیادہ سے زیادہ طاقت جو ہے وہ آخری اپنے سانس تک وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ مل جائے. جی تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک بہت بڑا ایک ایلیمنٹ ہے نا کہ جس کی وجہ سے یہ اوور آل معاشرے کے اندر
اور اس کا دیکھیں ابراہیم بھائی آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ریز کیا ہے کہ برٹش پاکستانیز کا رول جو ہے ان کرنٹ کانٹیکسٹ میں جو یہ فضا جو ایک قائم ہو چکی ہے اور اس کی کچھ ایپیسوڈز یو کے میں بھی چل رہے ہیں کہ لنڈن میں بھی احتجاج ہو رہے ہیں اور ریگولر بنیادوں پہ جو ہے ایک دوسرے کے گھروں پہ جا کے جو ہے وہ اس طرح کا اللہ گلا ہو رہا ہے. میرے خیال میں جو برٹش پاکستانیز ہیں اسپیشلی ابھی ہمارے سیکنڈ تھرڈ جنریشنز فورتھ جنریشنز بھی آ چکی ہیں ماشاءاللہ, تو ہم ایک ایز اے کمیونٹی ہمیں میچیورٹی کی طرف بڑھنا ہے. جس طرح کہ آپ باقی ڈائسفورا کی کمیونٹیز کو آپ دیکھیں اپنے پیرلل جو یہاں پہ ہمارے ٹائم پہ آئیں یا ہم سے تھوڑا سا پہلے آئیں یا ہمارے بعد میں آئیں, اور انہوں نے اپنے آپ کو کس طرح یہاں پہ ڈیولپ کیا, انہوں نے کس طرح یہاں کی پازیٹیو جو ویلیوز تھیں ان کو ایز ایمبیسیڈرز اپنے ملکوں میں ٹرانسفر کیا, اور بزنس کے حوالے سے ایجوکیشن کے حوالے سے ملک کے ڈیولپمنٹل جو پروگریس ہے اس کے حوالے سے چیریٹیز کے حوالے سے لوگوں نے اپنے اپنے ملکوں میں کردار ادا کیے ہیں. اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. ہمارے ہاں الحمدللہ لوگ چیریٹیز کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں, لیکن پولیٹیکلی ہمارا جو پولیٹیکلی آپ کہہ لیں اور ایجوکیشنلی اویئرنیس کا جو ایک ایلیمنٹ ہے اس کو ہم نے جو ہے مزید, اور جو پولیٹیکلی جب میں یہ کہتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سب جو ہے وہ کونسل کے اور ایم پی اے کے یہاں پہ الیکشن لڑیں, مطلب یہ کہ یہاں کی جو پازیٹیو ویلیوز ہیں, ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں جس کے اراؤنڈ ہول پالیٹکس چلتی ہے, یہ اس میں سب سے بڑا جو پلر ہے وہ برداشت کا ہے, رواداری کا ہے, دوسروں کے اوپینینز, دوسروں کے مینیفیسٹو, دوسروں کے پالیسیز کو ایکسیپٹ کرنے کا ہے. اور اس کے یہ ساتھ جو چیزیں ہیں ان کو ہم نے پروپوگیٹ کرنا ہے. کس طرح کریں؟ سوشل میڈیا سے کریں, ایسے شو میں آ کے فون کے ذریعے یا ایز اے ہم سوشل میڈیا کے ذریعے کریں یا ہم ٹی وی چینلز کے ذریعے کریں یا اپنے مساجد کے ذریعے کریں, اس کے ہمارے پاس ڈفرینٹ پلیٹ فارمز موجود ہیں. لیکن ہمارا رول ڈیفینیٹلی بنتا ہے, کیونکہ جیسے ابھی ہماری سسٹر نے کہا نا کہ بیک ہوم کی وجہ سے ہمیں یہاں پہ کوئی رسپیکٹ نہیں دیتا. ہم جو بھی کہیں ہم پاکستانی تو ہیں الحمدللہ, اور ہماری یہ جو ہے وہ ریپریزنٹیشن رہے گی. سو ہم اس چیز سے بھاگ تو نہیں سکتے ہیں کہ ہمارا کوئی رول بیک ہوم نہیں ہے. نہیں, نہ ہم بھاگ سکتے ہیں, نہ ہماری وہ جنریشنز جو آنے یہاں والی ہیں وہ بورن بھاگ اور سکتی بروٹ اپ ہیں. ہو رہی ہیں وہ بھی نہیں بھاگ سکتی ہیں. ایگزیکٹلی. سو ہمارے پاس لیبل ان کے اوپر بھی بہرحال یہی رہے گا. اور ہم جو ہے وہ پہلی والی جو جنریشن یہاں پہ لینڈ ہوئی تھی 60s میں, اور ان کا مائنڈ سیٹ تھا کہ یار 5-6 سال محنت کرنی تو واپس جا کے پاکستان کو بزنس کریں گے, فیملی تو ویسے بھی پاکستان ہے. ٹھیک ہے, وہ والی تو سچویشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, ابھی پچھلے 70 سال سے ہم یہاں پہ موجود ہیں اور آنے والے کئی 70 سال ہم یہیں پہ رہیں گے انشاءاللہ. تو ہمیں ایک پازیٹیو جو ہے اس سے یہاں کی پازیٹیو ویلیوز کو ہم نے انگیج کرنا ہے, جو کہ ہم آپ اداروں کی بات کر رہے ہیں. اور پھر میں دوبارہ بات اپنے بیٹے کی اسکول کی طرف لے کے جا رہا ہوں کہ کل میں پک کرنے گیا تو وہاں پہ کوئین کا جو گارڈ ہے وہ میرے بچے کے اسکول آیا ہوا تھا. اچھا, ایک ادارے کی ریپریزنٹیشن ہو رہی ہے. پچھلے پورے 3 ہفتوں سے جو ہسٹری کا لیسن ہے وہ کنگڈم پہ چل رہا ہے. یقین. ٹھیک ہے, تو وہ کس طرح ایک 6 سال کے بچے کو کس لیول پہ, اور پھر وہ کوئین کے گارڈ کو بلا کے ایک ادارے کی ریپریزنٹیشن کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اداروں کے حوالے سے بھی ایک پازیٹیو امیج کریٹ کریں. اچھا دیکھیں اخلاق بھائی, بات آپ نے بہت اچھی کہی ہے, اور دیکھیں بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں کہ جس میں ہم پاکستان کو, اور خاص طور پہ یہ جو کنٹریز ہیں نا جو صدیوں سے ان کے اندر جو یہ سارے کے سارے ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے نا وہ چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو کمپیئر اس طریقے سے نہیں کر سکتے. شاید وہ جو ہے نا وہ زیادتی ہو کہ اگر ہم اپنی ہسٹری دیکھیں 60 سال 70 سال کی تاریخ ہے, اور ان کی جو تاریخ ہے, ان بیشتر اقوام کی جو تاریخ ہے وہ کتنی 700 سال 500 سال 600 سال سے جو ہے وہ یہ, تو اس انداز سے تو نہیں. مگر ایک جو بنیادی مجھے جو فرق محسوس ہوتا ہے نا, وہ فرق یہ کہ ہمارا جو ایک اپنا مزاج ہے وہ مزاج بہت زیادہ سخت ہوتا جا رہا ہے, انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی. اور میں یہ سمجھنے لگ گیا ہوں کہ, اور یہ اب ہم سب کے مزاج کے اندر جو ہے نا وہ یہ
پینیٹریٹ کرتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے اندر جو سیاسی ایلیمنٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ شدت کے ساتھ، پہلے مذہبی رجحان زیادہ تھا کہ جو میں سمجھتا ہوں بس وہی صحیح ہے، وہی حق ہے، اور جو میری رائے سے اختلاف کرتا ہے وہ بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے. اس دنیا میں جو ایک اچھی بات کہی جاتی ہے، اس دنیا کے اندر نہ کوئی کلیتاً حق ہوتا ہے سوائے انبیاء کے، اور نہ کلیتاً کوئی باطل ہوتا ہے سوائے شیطان کے. ٹھیک ہے. تو سب ویریشن جو ہے نا وہ ہوتی ہے، اس میں کچھ چیز آپ کو اچھی محسوس ہوگی، کچھ چیز آپ کو اچھی محسوس نہیں ہوگی، وہ دوسرے کے لیے اچھی ہے، وہ دوسرے کے نظر میں اچھی ہے، وہ تو اس کے لیے اچھا سمجھیں. آپ بھلے سے اس کو اچھا نہ سمجھتے ہوں. تو یہ مطلب اس کے اندر جو ہے نا بہت ساری چیزوں میں فلیکسیبلٹی بالکل ہمارے اندر سے ختم ہو گئی ہے. اگر میں آپ کا حامی ہوں تو آپ کی انتہائی بری سے بری چیز جو ہے میں اس کو ڈیفینڈ کروں گا، اور یہ آج ہو رہا ہے. یہ دیکھیں، یہ ابراہیم بھائی یہ جو ہے نا، یہ جو آپ نے بات کیا انتہائی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ اس کی سائیکالوجی کو دیکھیں نا تو یہ لٹرلی جو ہے وہ ایموشنل کنیکشن ہے، یہ ریشنل کنیکشن نہیں ہے. کہ آپ کا اپنے لیڈر کے ساتھ جو ایک رشتہ ہوتا ہے وہ کس بنیاد پہ ہوتا ہے، کہ وہ کیسے لگ رہا ہے یا کیسے بول رہا ہے، یا اس بنیاد پہ ہے کہ اس نے ڈیلیور کیا کیا اور کیا کرنا ہے. بنیادی طور پہ تو لیڈرشپ یہی ہوتی ہے یہ نا. بالکل جو ہے نا، یہ ناظرین یہ جو ایلیمنٹ ہے، یہ جو سوچ کا یہ جو زاویہ ہے نا بہت مختلف ہے کہ یہ ریشنل کنیکشن ہے یا ایموشنل کنیکشن ہے. انشاءاللہ اس گفتگو کو کنٹینیو کریں گے، اور چونکہ آج کا پروگرام بہرحال اس کا ایک اپنا وقت ہے تو وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے اور اخلاق حسین کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.